حضرت پر مضمون ہے. غزل ایک ایسی سند سخن ہے جو کسی بڑے تکنیکی تجربے کی متحمل نہیں ہو سکتی. 7ویں دہائی میں جن چند شاعروں نے تکنیکی سطح پر جو کارنامے سر انجام دیے تھے ان کا انجام آج ہمارے سامنے ہے. اس کے برعکس جن غزل دو شعراء نے غزل کی روایت کا احترام کرتے ہوئے اظہار و بیان کی سطح پر تخلیقی قوت کا ثبوت فراہم کیا ان میں ایک نمایاں نام راج کھیتی کا ہے. ان کی غزلوں کا مطالعہ میرے لیے ایک خوشگوار تجربہ ہے. روش عام سے ہٹ کر راج کھیتی نے غزل کو اپنی شخصیت کے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے. ان کے مزاج میں جو درویشی ہے، سکھ ہجر و وصال، غرض زندگی کے ہر موسم میں بے خود و سرشار رہنے کا جو طریقہ ہے، اس کی جھلکیاں ان کی غزلوں میں جگہ جگہ دیکھی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ فرمائیے جن میں ان کی شخصیت کے کئی پہلو تلاش کیے جا سکتے ہیں. زخم کھا کر بھی مسکرائے ہیں ہم نے ہر غم خوشی سے کھیلا. سادہ لوہی کی ہتھی ہے کوئی بس کھلونوں سے ہم بہلتے رہے. وہ رات جس نے کیا زہر کر ہنستے ہوئے زمانہ کہتا ہے شاعر نہیں ہے شنکر ہے. ایک اور جہاں پہنچ کے فرشتوں کے پر بھی جلتے ہیں میں راج سب سے الگ اس جہان میں تھا. زخم کھا کر مسکرانا، ہر غم کو خوشی سے کھیلنا، خود میں مگن رہنا اور ہزار امیروں کے سروں کو جھکانے والی مستی تلاش کرنا مادی آسائشوں کے تعاقب میں سرگرداں کسی عام آدمی کے بس میں نہیں. اس کے لیے مزاج میں درویشی اور طبیعت میں وہ سرشاری اور واضحانہ فن چاہیے جو راج کھیتی کے خون میں شامل ہے. انہیں ہر دم ان اجالوں کی تلاش رہتی ہے جو اندھیروں کی فوج سے لڑ سکیں. اوشا یعنی صبح ان کے یہاں زندگی کی علامت ہے جسے وہ جگہ جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں. یہ مثبت رویہ وہ بسب خاص ہے جو ان کے بیشتر ہمسروں کے یہاں نہیں ملتا. اندھیروں میں سبق کرنے والے راج کھیتی کی منزل صبح کا وہ اجالا ہے جسے وہ کبھی اپنی محبوبہ کے چہرے میں تلاش کرتے ہیں، کبھی محفلے میں اور کبھی اس اندھی کائنات کی لامحدود وسعتوں میں. مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے کہ نیلے امبر کی کھڑکی سے جھانک رہی ہے اوشا ہم کو چلیو اب تو چہرے سے سورج سے جاؤ. کھڑے ہیں اندھیروں کے جنگل بہت ذرا تیز سورج کا پالا کرو. تیرے چہرے کی دھوپ کو ہم نے صبح کے آفتاب میں دیکھا. اور ایک شعر ہے کہ تیری آنکھیں ہیں یا دو میں کھڑے ہیں کہ جن کا نور ہے جامع جہاں میں. راج کھیتی کی غزلوں کا مطالعہ کرتے وقت یہ خیال بار بار آتا ہے کہ انہوں نے مرکب الفاظ کے استعمال سے دانستہ گریز کیا ہے. ان کے یہاں روایتی غزل کی فرسودہ ترتیبیں اور مرکب الفاظ نہیں ملتے. ان کی زبان نہ تو فارسی آمیز اردو ہے نہ سنسکرت آمیز ہندی، بلکہ ان کے بین بین انہوں نے اپنے محسوسات کا اظہار عام بول چال کی زبان میں کیا ہے جو شگفتہ ہندی سے قریب ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار میں ایک ایسا بہاؤ ہے جو قاری کو اپنے ساتھ باہر لے جاتا ہے. پیچیدہ فکری تجربات کا بیان بھی وہ سادہ زبان میں اس خوبی سے کرتے ہیں جو ان کے بیشتر ہم مسلوں کے مقدر میں نہیں. راج کھیتی برسوں سے اپنے وطن سے دور لندن میں مقیم ہے. مادی آسائشیں حاصل کر لینے کے باوجود ان کے اندر کا درویش اور کلندر ابھی مرا نہیں. اپنی سرزمین سے انہیں جو بے پناہ لگاؤ ہے اس کا اظہار ان کی غزلوں میں جگہ جگہ ملتا ہے. بقول راج کھیتی دیار غیر میں آسائشیں راج بہت، دیار غیر میں آسائش